اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اچھا، جہنم سے آزادی کے کیا اسباب ہیں؟ وہ کون سی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اختیار کریں تو ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں آج کی کلاس میں بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی فرما برداری اور نافرمانی دونوں کو اللہ رب العزت نے آسان کرتے ہوئے جنت اور جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر فرما برداری اختیار کرو گے تو جنت ملے گی، نافرمانی اختیار کرو گے تو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. جہنم سے بچنے اور جنت کے حصول کے لیے ہر مسلمان کوشش میں رہتا ہے کہ ایسے اعمال بجا لوں جس کی وجہ سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں اور مجھے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے. تو اسی مناسبت سے آج کے اس بیان کے اندر، لیکچر کے اندر ان اسباب کو بیان کیا جائے گا تاکہ ہم ان کو بجا لائیں، جہنم سے آزادی ہمیں مل جائے اور جنت کے حقدار بن جائیں. تو یہی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جہنم سے بچ گیا وادخل الجنت، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہے. تو یہ کامیابی جو ہے نا ہمیں کیسے ملے گی، تو اس کو جناب بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے تو جہنم کا تعارف کہ جہنم کیا چیز ہے. ہم نے تو اس سے بچنا ہے، پناہ مانگنی ہے. کیوں مانگنی ہے؟ کیا ہے اس میں؟ تو سب سے پہلے جہنم کی وسعت کتنی ہے، لمبائی چوڑائی اس کی کتنی ہے، کتنی بڑی ہے. جہنم میں جو کافر ہوگا، جو اس کو اندر ڈالا جائے گا، اس کے کان اور کندھے کا جو فاصلہ ہوگا وہ 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگا. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے سوال کیا، کیا تمہیں جہنم کی وسعت کا علم ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، ہاں واللہ تم نہیں جانتے. سنو، جہنمی کے کان کی لو سے کندھے تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، جس کے درمیان سے پیپ اور خون کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی. تو میں نے کہا کہ کیا نہریں بہیں گی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وادیاں وہ نہروں سے بھی بڑی ہیں. وادیاں جو ہے وہ نہروں سے بھی بڑی ہیں. پھر صحیح مسلم میں اور سنن ترمذی میں ہے کہ جہنم کو جب میدان حشر میں لایا جائے گا تو 4 ارب 90 کروڑ فرشتوں نے جہنم کو پکڑا ہوا ہوگا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو اس کی 70,000 باغیں ہیں. جہنم کی 70,000 باغیں ہیں اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے جو ہے نا کھینچ رہے ہوتے ہیں. پھر بھی وہ جو ہے نا ان سے چھڑاتی ہے اور جو ہے نا وہ کرتی ہے. تو یہ ٹوٹل فرشتے آپ ان کا حساب بنائیں تو 4 ارب 90 کروڑ جو ہے نا فرشتہ بنتا ہے. اس نے جہنم کو پکڑا ہوا ہوگا اس کی باغوں سے. پھر جو ہے نا جہنم جو ہے نا اس کے اندر جتنے بھی لوگ جائیں گے یہ پھر بھی کہے گی کہ مجھ کے اندر اور بندے لے آؤ، اور بندے لے آؤ. ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 1000 کا لشکر آئے گا، اس میں سے 999 بندہ جہنم میں جائے گا، ایک بندہ جنت میں جائے گا. پھر 1000 کا لشکر آئے گا، اس میں 999 بندہ جہنم میں جائے گا، ایک آدمی جنت میں جائے گا. تو صحابہ جو ہے نا سن کے بہت پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جو ایک بندہ جنت میں جانے والا ہوگا نا وہ میری امت میں سے ہوگا. وہ میری امت میں سے ہوگا. تو اس لیے جہنم جو ہے نا یہ بھرنے کا نام نہیں لے گی. 999 بندہ جا رہا ہے پھر بھی کیا کہے گی؟ قرآن میں ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کتنی وسیع ہے. پھر جہنم کے جو عذاب ہیں ان کی کیا ہولناکی ہیں. ایک تو جہنم جب کافروں کو دور سے دیکھے گی تو غصے سے، جس طرح غیظ و غضب سے جو ہے نا دھاڑے گی. یہ سورہ
فرقان میں ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیر، غصے سے چیخے گی۔ اور دوسرا سورۃ ملک میں ہے، جب اس میں ڈالا جائے گا تو کیا ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جہنم کے جھاڑنے کی جو ہولناک آواز ہوگی، ڈراؤنی آواز ہوگی، وہ جو ہے نا جہنم جوش دکھا رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے سے جو ہے نا پھٹ رہی ہے، ایسا معلوم ہوگا۔ اور جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ بھی بہت بے رحم ہیں اور سخت گیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ایمان والو کو انفسکم وعلیکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور بڑی عجیب بات، وقودها الناس والحجارہ، فرمایا کہ اس کا جو ایندھن ہے نا وہ انسان اور پتھر ہے، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آج ہم یہ باتیں سنتے ہیں نا ایسے بس رسمی سن کے بس ہم چلے جاتے ہیں، صحابہ ایک ایک بات کو بڑے دھیان سے سنتے تھے۔ جب یہ آیت سنی نا ایک صحابی نے نا فوراً کہا کہ رسول جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو فوراً صحابی نے کہا کہ رسول کیا جہنم کا جو پتھر ہوگا کل حجارت دنیا، دنیا کے پتھر کی طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ جہنم کا جو ایک پتھر ہوگا وہ دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہوگا۔ بس جیسے اس نے سنا نا، کیونکہ وہ تو یقین کے ساتھ سن رہے تھے، فوراً وہ جو ہے نا ادھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ سے اس کے قریب گیا، دیکھا تو ابھی سانس باقی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑے میاں پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس نے پڑھ لیا اور اس کے بعد فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھ کر جنت میں جانا یہ صرف اس کے ساتھ مخصوص ہے یا ہم سب کے لیے؟ اللہ نے فرمایا جو بھی اس طرح اللہ سے خوف رکھے، اس طرح جس طرح اس نے خوف رکھا ہے، جو بھی اس طرح خوف رکھ کے پڑھے اس کے اوپر جہنم جو ہے وہ جہنم سے بری ہے۔ تو جہنم کے اندر جو ایندھن ہے وہ پتھر، انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور جو ادھر فرشتے ہیں وہ کس طرح ہیں، ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے سخت قسم کے ہیں، اور وہ ہر بات اللہ کی مانتے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنمی کی جو کھال ہوگی، ایک کھال جلے گی فوراً دوسری پیدا ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں عذاب جو ہے بس ایک دفعہ جل گیا تو بس نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، بار بار تبدیل ہو رہی ہے، ایک کھال جل رہی ہے پھر دوسری ہو جائے گی، پھر جل رہی ہے پھر ہو جائے گی۔ یہاں تک ہے کہ جب عذاب جہنم کو نا انبیاء کرام علیہ السلام دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی بھی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں بچا لے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ آپ سے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے پل صراط سے میں گزروں گا، اس کے بعد میری امت گزرے گی، اور قیامت کے دن کوئی بندہ رسولوں کے علاوہ کوئی بندہ بھی بات نہیں کر سکے گا۔ اور فرمایا کہ رسولوں کی یہی پکار ہوگی اللہم سلم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایسا ہولناک ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ اور جہنمی جو ہے نا اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ موت کی تمنا کریں گے، تو فرشتے کو کہیں گے لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، کہ تم جو ہے نا ایسے ان کو تنگ ایک جگہ پر نہ ڈال دیا جائے گا، تو یہ کہیں گے، یعنی موت کب مانگتا ہے آدمی، جب تنگ ہو جاتے ہیں نا، تو یہ تنگ ہو جائیں گے، پھر یہ موت کو پکاریں گے، تو فرشتے کہیں گے کہ ایک موت کو نہیں، آج بہت ساری موتوں کو پکارو، لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا، زیادہ موتوں کو پکارو، ایک کو کیا کرتے ہو۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا یہ فاسق گناہ گار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہم نے وہ اعمال کرنے ہیں جو جہنم سے ہمیں بچائیں۔ تو ابھی ہم وہ اعمال علماء نے جمع کیے ہیں، تقریباً 17 اعمال ہیں کہ اگر ہم ان کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ ان سب کو کرنا تو بھی اچھا ہے، ہم اس کی لسٹ بنا لیں اپنے پاس لکھنے کے، سارے کام کریں، ورنہ کوئی ایک بھی ان میں سے عمل آدمی کے اندر ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ سب سے پہلا ہے کہ جو بندہ بھی دل سے توحید کا اقرار کرے،
اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ صحیح مسلم ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جو آدمی بھی یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے آواز دی او معاذ، تو معاذ نے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا معاذ، پھر اس نے یہ جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، تو پھر آپ نے فرمایا معاذ، جو بندہ بھی نا سچے دل سے اللہ کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نا دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں لوگوں کو بتا دوں یہ بات؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، لوگوں کو یہ بات نہ بتاؤ ورنہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی یہ حدیث کسی کو بھی نہیں سنائی، لیکن جب آخری وقت آیا نا تو پھر لوگوں کو جمع کیا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے اور میں اس کو چھپانا نہیں چاہتا، وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، زندگی میں نہیں بتایا ابھی بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ پھر حدیث بتائی۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جو ہے نا جو بندہ بھی یہ گواہی دے تو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور پاک کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مل موجبتان، اور کون سی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے جنت اور جہنم واجب ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص فوت ہوا اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور وہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو شخص فوت ہوا اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا تو یہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ان حدیث سے نا معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور شرک سے جو ہے نا بچتا ہے، جو بندہ توحید کا قائل ہے اس پر جنت واجب ہے، اور جو شرک کا قائل ہے اس پر جہنم واجب ہے۔ ان ساری حدیثوں سے یہ بات آتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ اخلاص کے کام کو اللہ کے لیے کرنا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اس سے بھی آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے کام کیے ہوں، اللہ کو معبود برحق مانا ہو، تو اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ ورنہ اگر اخلاص نہ ہو، ریا ہو، اخلاص کا ریا ہے، تو ایسے لوگوں کو نا قاری ہے، سخی ہے اور مجاہد ہے، کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، ان کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اخلاص بچائے گا، ریا نہیں بچائے گا، ریا والے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو بندہ تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ سے ڈر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ وہ قرآن مجید میں آیت ہے نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے جو ہے نا ہر آدمی کا جہنم پر گزر ہوگا، ہر آدمی کا۔ اور یہ جو بات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ ہم پرہیزگاروں کو تو بچائیں گے اور ظالموں کو جو ہے نا ان کو گھٹنوں کے بل گرا کر چھوڑیں گے۔ ہر آدمی نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو متقین لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے تھے وہ بچیں گے اور ظالم لوگ جو ہے نا وہ گریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز جنت میں پہنچائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر یعنی تقوی اور اچھا اخلاق، یہ جو ہے نا جنت کے اندر آدمی کو پہنچائے گا۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے رسول کون سی چیز جہنم میں پہنچائے گی؟ پہلا تو جنت میں جو ہے نا وہ کرے گی، جہنم میں کون سی چیز پہنچائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ، یعنی منہ سے بد زبان ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، زبان دراز کرتا ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، یہ دو چیزیں جہنم کے اندر لے کر جائیں گی۔ چوتھی بات ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی باتوں کو ماننے والے بنیں، تو اس سے بھی اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ کی اطاعت سے آدمی کو جنت ملتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے کیا ملتا ہے؟
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے جو حدود احکام دیے ہیں ان کو کراس کرتا ہے، تو وہ جو ہے نا آگ کے اندر داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر اس کو رسوا کرنے والا عذاب ملے گا۔ اسی طرح یہ جو ہے نا پانچواں عمل یہ ہے کہ 40 روز تک جو بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی 2 بڑے انعام ملتے ہیں۔ یہ بھی سنن ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے لیے 40 روز تکبیر تحریمہ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھی، اس کے لیے 2 باراتیں لکھ دی جاتی ہیں، ان سے بری ہے، ایک جہنم سے اور دوسرا نفاق سے، منافق نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم بھی کوشش کریں، فیمیل ہے گھر میں ہے تو وہ بھی کوشش کریں کہ نمازوں کے اوقات گھر میں لکھ لیں کہ کون سی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، اسی ٹائم پر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس عمل پر، اس پابندی پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد چھٹا عمل یہ ہے کہ نماز ظہر سے پہلے اور بعد میں جو 4 سنتے ہیں، ان کے جو ہے نا پڑھنے سے جو ہے نا نماز ظہر سے پہلے اور بعد میں جو 4 ہم رکعتیں پڑھتے ہیں، پہلے تو 4 سنت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے سے بھی آدمی کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ بھی ہم روزانہ پڑھیں، اس کی ماشاء اللہ پڑھتے ہیں، ابھی مزید پابندی سے پڑھیں۔ 7واں عمل ہے کہ نماز فجر اور عصر کی جو بندہ پابندی کرتا ہے۔ اچھا، نماز کی پابندی کیا ہے کہ پہلے سے جو ہے نا جیسے اذان ہو ہر چیز کو چھوڑ دے، پابندی ہے۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ جب دل کرے نماز پڑھ لی، یہ پابندی نہیں ہے۔ تو یہ پابندی پر وعدہ ہے کہ جو پابندی کرے گا نماز فجر کی اور ظہر کی، عصر کی، تو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر پڑھ لے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر پڑھ لے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ منافق کی نماز کا پتہ ہے تمہیں کیا ہے؟ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا کہ جب عصر کی نماز ہوتے دیکھتا رہتا ہے، جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کوے کی طرح یہ ٹھونگے مارتے ہیں۔ یہ منافق کی نماز آپ سن کہہ رہے ہیں کہ منافق اس طرح کرتا ہے، مومن نہیں کر سکتا اس طرح۔ تو اس لیے ہم نا خام خواہ صبح کی نماز کو اور عصر کی نماز کو بہت زیادہ دیر اس میں نہ کرو، فوراً وقت جیسے داخل ہو پڑھ لیں۔ اسی طرح موسیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازوں کو، یعنی فجر اور عصر، یہ دونوں ٹھنڈی ہیں نا، اس میں سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 8واں ہے کہ نماز فجر کے بعد جو بندہ ذکر الہی کرتا ہے، یعنی بیٹھا رہتا ہے اشراق تک، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سنن ابی داؤد میں آپ سے فرمایا کہ جو بندہ فجر کے بعد طلوع شمس تک، سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو یہ مجھے جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر آپ نے بعض جو ہے نا صبح کو کہیں چلے جاتے ہیں، عصر کا بھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ عصر سے مغرب تک بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ ذکر میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، تو یہ بھی 4 غلام آزاد کرنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح دعا کرنا، 9واں عمل یہ ہے کہ دعا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے نہ پرے رکھ۔ یہ ایمان والے دعا کرتے ہیں کہ اس کا عذاب تو بہت زیادہ چمٹ جانے والا ہے اور وہ بہت بدترین جگہ ہے۔ تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے، دیکھو اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرے تو جہنم کہتی ہے اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو ہم سارے دعا مانگیں، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اے اللہ ہمیں جہنم سے۔ جو 3 دفعہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچا۔ کتنا آسان ہے جنت سے۔
10واں ہے صدقہ کرنا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے صدقے کے ذریعے بھی، یعنی جو بھی کر سکتے ہو نا دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کھجور کے ٹکڑے پر تمہاری بخشش کر دے، ہاں تو دو اس کو۔ اس طرح روزے رکھنے سے بھی جو ہے نا یہ جہنم کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ سیدنا عثمان بن نبی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی میں یہ حدیث ہے، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال لیتے ہیں۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ تلوار کو ڈھال کے ذریعے۔ اب جہنم کے لیے ڈھال کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر لیتا ہے۔ اس صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق جو ہے نا یہ بھی آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آسانیاں بانٹنے والا ہو، نرم دل ہو اور مسلمان جو ہے نا اس کے قریب ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ ہاں، نرم مزاج اللہ کو بڑی پسند ہے، لوگ اس کے قریب ہوں، ہاں یہ جو ہے نا نرم ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتا ہو، مشکلات میں اس کو نہ ڈالتا ہو، تو اس پر بھی جہنم کے حرام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کی اہمیت و قدر و منزلت کو بیان کرتے ہوئے فرمائے، سنن ترمذی میں بھی حدیث ہے، آپ سے فرمایا کہ ترازو میں رکھی جانے والی سب سے زیادہ وزنی چیز وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کے علاوہ کوئی چیز بھی وزنی اتنی نہیں ہے۔ ہاں، ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہے۔ اور اچھے اخلاق والا انسان جو ہے نا صوم و صلات کا جو ہے نا پابند جو بندہ ہے نا اس کے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ ایک بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے، کتنا بڑا عمل ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، ایک بندہ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے تو یہ ان والے درجے بھی پا سکتے ہیں، اخلاق والا۔ ہاں تو اس لیے روزے جو ہے نا ایک مہینے کے لیے فرض ہے، مثال کے طور پر نماز 5 وقت کی فرض ہے، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اچھے اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، میاں بیوی آپس میں، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ 13ویں بات ہے کہ ہم جو ہے نا اچھی بات وہ جو ہے نا منہ سے نکالیں، اس سے بھی جو آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی آگ سے ضرور بچے، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی، یہ پہلے بھی آ چکا، اگر کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنے کے لیے نہ پاؤ تو اچھی بات کے ذریعے جہنم سے بچو۔ کوئی بھی اچھی بات آپ منہ سے نکالو، اس سے بھی آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ 14ویں بات کہ بیٹیوں کی پرورش پر بھی آدمی جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ بعض لوگ بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو بیٹے بھی دے، بیٹے بھی دے، نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جس کو میں بیٹیاں دوں، جس کو بیٹے دوں، جس کو جوڑی دوں، جس کو بالکل نہ دوں، میرا قانون ہے۔ اب میرا ایک چچا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 بیٹیاں دی ہیں۔ تو ہوتا ہے، ابھی رات بھی ہمارے گروپ کے اندر ایک بہن ہے، ان کے بہن کی کافی بیٹی ہیں، تو بعض اوقات آدمی نا پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹوں کے پرورش پر جنت کا وعدہ نہیں ہے، بیٹوں کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا، آزمایا اللہ نے، اور پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے تو یہ جو ہے نا اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک مسکین عورت آئی، اس کی 2 بیٹیاں اس نے اٹھا رکھی تھیں، تو میں نے اس کو 3 کھجوریں دی کہ ایک ماں کھا لے گی تو بیٹے کھا لے گی۔ تو اس نے کیا کیا، ایک کو دے دی کھجور، دوسری کو دے دی، تیسری خود کھانے لگی۔ تو بیٹے جو ہے نا انہوں نے وہ بھی مانگ لی، بھوکھی ہوں گی زیادہ، تو ماں نے کیا کیا، سبحان اللہ، کیا کہنے ماں کی، اس نے جو ہے نا خود نہیں کھائی، آدھی اس بیٹی کو دے دی اور آدھی اس کو دے دی، اور ان کو دے کر نہ مسکرانے لگ گئی، اس کو مزہ آیا کہ میری بیٹی نے تو کھا لیا ہے۔ تو میاں شرف فرماتے ہیں مجھے یہ بات اتنی پسند آئی کہ میں نے کہا یہ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ضرور ذکر کروں گی۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔
دیکھو چھوٹا عمل ہے کتنا جنت کو واجب کر دیا. یا ہم ایسے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو اس لیے ہم بیٹوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، بیٹیوں کو کچھ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، تو اس پر بھی جنت ملے گی اور جہنم سے آزادی ملے گی. 15ویں بات ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کا ہم دفاع کر رہے ہیں. کسی کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں، کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، خام خواہ تہمت لگا رہے ہیں، ہم اس کا جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے نا جنت کا جو ہے نا وعدہ ہے. صحیح حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرے، منہ پر نہیں، منہ پر تو کوئی بھی جذبہ ہو سکتے ہیں، غائبانہ ہے یار آپ کیوں اس طرح بات کر رہے ہو، نہیں ہے اس طرح، وہ یعنی غائبانہ اس کا دفاع کر رہے ہیں، تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے. اللہ پر حق ہے اس کا، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے. تو آج سے ہم یہ عزم کریں کہ کسی بھائی کی بھی ہم غیبت نہ سنیں. کسی بھائی کے بارے میں کوئی ہمیں بتائے نہیں میں نے نہیں دیکھا، آپ مجھے خام خواہ نہ کرو، اس طرح نہیں ہے. اس پر بھی ہمارے اوپر اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کر سکتے ہیں. 16ویں بات ہے کہ خوف الہی سے کوئی بندہ روئے، اس پر بھی جہنم کے آگ حرام ہے. یہاں تک کہ سنن ترمذی میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے لگ جائے، اس کا آگ کے اندر جانا اتنا مشکل ہے جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس جانا. دودھ تھنوں سے نکل آیا کیسے واپس جائے گا، کوئی صورت بھی نہیں ہے. تو جو بندہ اللہ کے خوف سے رونے لگ جائے نا، اللہ کے خوف سے، اس کا بھی آگ کے اندر جانا بہت مشکل ہے ہی نہیں اس طرح. اس طرح آپ نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جہنم ان کو نہیں دیکھے گی. ایک یعنی 3 قسم کے آنسو کہہ لیں. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے جو ہے نا روئی ہو، آنسو نکلے ہوں، یہ بھی جہنم نہیں دیکھے گی. دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں جو ہے نا جس نے پہرا دیا، اللہ کے راستے کے اندر جاگی ہے. اس پر مجھے بہت پیاری بات یاد آ گئی. ایک دفعہ ایک بندے کا جنازہ لایا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ رسول آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. حضرت عمر کوئی عام بندہ نہیں ہے، بہت بڑا بندہ ہے. اب حضرت عمر جس کا منع کر رہے ہوں، اس بندے کے اندر کتنے عیب ہوں گے، کتنے کھلم عیب ہوں گے، کتنا گناہ گار ہوگا. حضرت عمر اس کا منع کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اس کا آپ جنازہ نہ پڑھائیں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب کو اس کے عیبوں کا پتہ ہے، کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہے تو نیکی کوئی بتا دو. ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول اس نے ایک رات نا اللہ کے راستے میں پہرا دیا تھا، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا، ہم سارے سوئے ہوئے تھے، یہ جاگتا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے راستے میں جاگی ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. اے عمر صفے بناؤ، آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ یہ کس کا جنازہ ہے، ہاں یہ پوچھا کرو کہ مسلمان کا جنازہ ہے یا غیر مسلم کا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ کے راستے میں پہرا دینا نا بہت بڑا عظیم ہے. تیسرا کام جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ ہو جائے، یہ ہمارے لیے اب سب کے لیے. کہ میں موبائل پر غلط چیزیں پکچر کیوں نہیں دیکھتا، اللہ نے منع کیا ہے. خوبصورت لڑکی آ رہا ہے، لڑکا آ رہا ہے، کیوں نہیں دیکھتا، اللہ نے منع کیا ہے. تو یہ اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتے ہیں، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. یہ بھی سنن ترمذی میں حدیث ہے. آخری بات 17ویں بات کہ جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر جس کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر وہ غبار لگ جاتی ہے، دھول لگ جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور پہلے زمانے میں تو غلام کو آزاد کیا جاتا تھا، تو جو بندہ غلام کو آزاد کرے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو 17 اعمال ہیں، 18 اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.